वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी चोरी होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को बताया गया साइफर का रिकॉर्ड में इंदराज है लेकिन कॉपी गायब है। दावा किया गया जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी किया गया। मुलव्वस किरदारों के तायुन और कानूनी कार्रवाई के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वज़ीरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायीद की। ऑडियो लीक्स पर बहस से पहले सरकारी हुक्काम को बाहर भेज दिया गया। वफाकी काबीना ने रेकॉर्डेड केस पर रेफरेंस भेजने की मंजूरी भी दी। रेकॉर्डेड सेटलमेंट मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने कहा कि शाह जी, हमने कल एक मीटिंग करनी है, हमें ये कहना है कि वो जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स अपने पास लिख लें। आजम खान कह रहा है कि उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान बोले साइफर 8 को आया है। इमरान खान ने कहा कि मीटिंग 7 को हुई। हमने किसी सूरत अमरीका का नाम नहीं लेना। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम न निकले, ये बहुत अहम है आप सबके लिए। असद उमर बोले कि लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान ने जवाब दिया कि ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आनी, लेटर ही बोलेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इमरान खान का चेहरा कौम ने देख लिया। ऑडियो ने मुहर लगा दी, इसने मुल्की वक़ार दांव पर लगाया। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बौछार, कहा साबित हो जाए कौमी वक़ार और आइन के खिलाफ हुकूमत ली तो सूली पर लटका दिया जाए। किसी ने सोचा भी ना था वर्ल्ड कप लाने वाला इतना झूठा निकलेगा। बरादर मुल्कों ने बताया ये शख्स तकब्बुर से भरा हुआ है। मैंने हलफ उठाया है कोई मुल्की राज नहीं बता सकता, सारे राज मेरे साथ कब्र में जाएंगे। हुकूमत ने खुद अपने मुंह से तस्लीम कर लिया है साइफर एक हकीकत है। वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑडियो लीक्स हुई हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया है। साइफर एक हकीकत है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड में साइफर न होना संगीन सिक्योरिटी मसला है। ऑडियो लीक से इमरान खान हरगिज परेशान नहीं। ऑडियो लीक्स मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है। हुकूमत से पूछें ऑडियो लीक से क्या हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर शहबाज और बिलावल का अलग अलग मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ऑडियो लीक्स की मजम्मत। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस में इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, ये मामला इंतहाई हसास है। इससे कौमी सलामती का सवाल पैदा हुआ, जवाब चाहिए। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया है, रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। इमरान खान का पेशावर में ऐलान। तलबा से खिताब में कहा कि जेल का खौफ है न जान से जाने का। कौम को तैयार कर रहा हूँ, फिर कॉल दूंगा। अकेला भी निकलना पड़ा तो इन डाकुओं के खिलाफ निकलूंगा। चोरों को बरी किया जाता रहा तो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम ऑफिस से ऑडियो लीक हुई। मरियम दामाद के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फिक्र न करो, इसहाक डार आएगा, पैसे बन जाएंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान माफी मांगने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। अदालती अमले से पूछा जज ज़ेबा चौधरी कहाँ हैं, मैं उनसे माजरत करने आया हूँ। छुट्टी का सुनकर इमरान खान बोले रीडर आप गवाह रहना, मैं यहाँ माफी मांगने आया था। चेयरमैन पीटीआई एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने दफा 144 की खिलाफवर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली।
منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش، کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ چینی سے متعلق ایسے فیصلے کیے جس سے میرے خاندان کو نقصان پہنچا۔ سابق حکومت نے عدالتوں کا وقت ضائع کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالوں۔ عدالت نے وکیل سے پوچھا کہ حمزہ شہباز کہاں ہیں۔ امجد پرویز نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جس پر جج نے کہا کہ حمزہ شہباز کو گاڑی میں بیٹھ کر ہی تو آنا تھا۔ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی، بریت کی درخواست پر شہباز شریف کے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت۔ اگلے 4-6 روز میں لانگ مارچ کی کال دیں گے، چاہتے ہیں فساد کے بغیر انتخابات تک پہنچیں، اپنے حق کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، حقیقی آزادی ایسے ہی تو نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پاناما میں رجسٹرڈ کمپنیاں مریم صفدر کی ملکیت تھیں، ایون فیلڈ میں رہتے ہیں، اربوں کا سرمایہ لگا، تو جج صاحب بتا دیں کہ اگر یہ ان کی ملکیت نہیں ہے تو پھر کس کی ہیں؟ شریف فیملی پاکستان سے کرپشن کے پیسے باہر بھیجتی رہی۔ بھوک ہڑتال کریں گے، ایوان کے سامنے جان دیں گے، کسانوں کی وارننگ، ہر صورت ریڈ زون جانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں ہزاروں کسانوں کا دھرنا تیسرے دن بھی جاری۔ کسان اتحاد اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مظاہرین کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے سے انکار۔ چیئرمین کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات پل کے افتتاح کے موقع پر کروائی جا رہی تھی، ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ سر راہ ملاقات کریں۔ وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا تو ضرور جائیں گے۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کسان اتحاد کے احتجاج کی حمایت کر دی، کہتے ہیں کہ کسانوں کے مطالبات 200% جائز ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں لیکن کسانوں پر ظلم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح نہیں چلے گا، آپ لوگوں کی میں نے نہیں سننی، اس طرح کی میں مزاج پہ نہیں سنوں گا۔ پہلے تشریف نہیں رکھیں گے، میں بات نہیں سنوں گا۔ محسن عزیز چاہے آج تم کچھ بھی کر لو، میں نہیں سنوں گا۔ اس طرح نہیں چلے گا فیصل، یہ دادا گیری نہیں چلے گی آج، پلیز۔ میں فیصل نہیں سنوں گا، بیٹھ جاؤ، تمہاری پوائنٹ بند کر دوں گا مائک۔ سینٹ اجلاس میں ہنگامہ، اپوزیشن کا شور شرابہ، چیئرمین صادق سنجرانی کا اظہار برہمی، کہا دادا گیری نہیں چلے گی، شور نہ کریں، نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ سینیٹر فیصل سلیم کو مائک نہ دینے پر پی ٹی آئی کا واک آؤٹ۔ تحریک انصاف کی جانب سے نیب ترامیم، ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق قانون سازی پر تحریک التوا پیش۔ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم بولے انہوں نے قانون کو بلڈوز کیا، اپنی چوری معاف کروا لی۔ وزیر اعظم نے اعظم نذیر تارڑ کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا، تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے 2 روز قبل وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ سب ثاقب نثار سمیت جو کردار اس میں شامل تھے ان کا احتساب ہوگا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی فرید قریشی نام۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا ایئر وائی نیوز کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ لندن میں احتساب سے متعلق سوال ہوا تو نواز شریف نے صحافی کا نام پوچھ لیا، ایئر وائی نیوز کا نام سن کر جواب دیے بغیر ہی چلتے بنے۔ شریف خاندان کی شوگر ملز کی منتقلی سے متعلق پنجاب حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 6 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ اتفاق، حمزہ اور اشرف شوگر ملز کپاس کے پیداواری علاقوں میں منتقل کی گئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شوگر ملز کی منتقلی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم پنجاب حکومت اور جہانگیر ترین کی شوگر مل نے چیلنج کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے مون صلاحی کو طلب کر لیا۔ مون صلاحی سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی اے کا چالان سماعت کے لیے منظور۔ بینکنگ کورٹ نے ملزمان کو 11 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے مون صلاحی اور دیگر کے خلاف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ، پاک فوج کے جوانوں کا مؤثر جواب، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ سپاہی جمشید اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید،
ISPR کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت، کہا توقع ہے افغان حکومت ایسی سرگرمیوں کو روکے گی، پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے، سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ کوہلو میں مرکزی بازار کی دکان میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 20 زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ مشیر داخلہ بلوچستان کی کوہلو میں دھماکے کی شدید مذمت، ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ طلب کر دی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا کیس، شہریوں سے کروڑوں روپے تاوان کے مطالبے کا انکشاف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے SHO انڈسٹریل ایریا کو فوری معطل کرنے کا حکم دے دیا، FIA کو 10 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کراچی میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے، ناگن چرنگی کے قریب لوٹ مار کر رہے تھے، عوام نے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، ڈاکوؤں کی فہرست تیار، رپورٹ میں 422 ڈاکوؤں کی وارداتوں میں ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ بلال کالونی اور محمود آباد میں پولیس اور رینجرز کے ایکشن، 6 رکنی گینگ سمیت 8 ملزمان دھر لیے گئے، ملزمان کا 500 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ LPG 10 روپے 34 پیسے سستی، نئی قیمت 210 روپے 20 پیسے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 122 روپے سستا ہو گیا، قیمت 2374 روپے 25 پیسے ہو گئی، نئی قیمت اکتوبر کے لیے ہے۔ شہباز حکومت نے خراب معاشی کارکردگی سیلاب پر ڈال دی، وزارت خزانہ کی معاشی کارکردگی رپورٹ جاری، اگست میں مہنگائی کی شرح 27.3% رہی، بڑی صنعتیں، سیمنٹ، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترسیلات زر کی شرح میں کمی، گاڑیوں کی پیداوار آدھی ہو گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے تمام فصلوں کی پیداوار بھی کم رہے گی۔ 9.5 لاکھ سے زائد سیلاب متاثرین میں 24 ارب روپے بانٹے گئے۔ سب پاکستانی، سب کے حقوق برابر، لیکن حکومت کا دوہرا معیار۔ حیدرآباد میں مقیم سیلاب متاثرین میں ایک VVIP تو دوسرا بد سے بدتر، ایک ٹینٹ سٹی میں اسپتال، اسکول، مسجد، پولیس سیکیورٹی موجود، دوسری جگہ گندگی کے ڈھیر، مچھروں کی یلغار، وبائی امراض کا راج، پانی میسر نہ، کھانا صبح ہو یا رات، بجلی کا وجود نہیں، نواب شاہ کے کئی علاقوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا، علاقہ مکین اذیت کا شکار، ریلیف کیمپوں میں بھی مشکلات، بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی۔ ڈیرہ اعلی یار میں سیلاب متاثرین کی 40 روز بعد گھروں کو واپسی، ٹھٹھا کے مختلف دیہات سے بھی پانی اترنے لگا۔ یوکرین کے 4 مقبوضہ علاقے روس کا حصہ بن گئے، صدر پیوٹن کا اعلان، تقریب سے خطاب میں کہا کہ یوکرین فوجی مزاحمت بند کرے اور مذاکرات کی طرف بڑھے، یوکرین کا الحاق تسلیم کرنے سے انکار، کہا زیپوریژیا میں روس نے میزائل حملہ کیا، 23 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری، بارہمولہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، قابض فورسز کی جانب سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، عمارتوں اور مساجد میں چراغاں، شہر قائد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ میچ جیتو، سیریز جیتو، پاکستان نے چھٹے T20 میں انگلینڈ کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دے دیا، کپتان بابر اعظم ناٹ آؤٹ 87 رنز بنا کر نمایاں رہے، 3000 رن بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے 5ویں بیٹر بن گئے۔ ٹرافی اٹھاؤ، بڑے انعامات پاؤ، ICC نے T20 ورلڈ کپ کی پرائز منی کا اعلان کر دیا، فاتح ٹیم کو 16 لاکھ امریکی ڈالرز ملیں گے، رنرز اپ ٹیم کے حصے میں 8 لاکھ ڈالر آئیں گے، سیمی فائنلز ہارنے والی ٹیموں کے لیے 4 لاکھ ڈالر انعام کا اعلان، سپر 12 مرحلے میں ہر جیت پر $40,000 اور سپر 12 سے باہر ہونے والی 8 ٹیموں کو $70,000 ملیں گے۔
टूर्नामेंट के लिए मजमूई प्राइज पूल $56 लाख है।